ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں ایڈ کیوں کیا گروپ میں؟ ہمیں نہیں ایڈ ہونا اس ایسے گروپ میں جہاں پر گستاخ صحابہ کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے۔ مہربانی کر کے آپ ہمیں جو ہے نا ہمیں ایڈ نہ کیا کریں ایسے گروپوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ دیکھیں، آپ گروپ میں ایڈ ہوئیں، اب آپ گروپ سے لیفٹ کر چکی ہیں۔ اب آپ پی ایم میں مجھے میسج بھیج رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے گروپ پہ نہیں رہنا تو چھوڑ دیں، لیکن خلافت اور ملوکیت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جب یہ ڈسکس ہوگا تو اس میں تو یہ سوال اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو جنگیں ہوئیں صحابہ کرام کی آپسی جنگیں، ان جنگوں میں ہم کسی شخصیت کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان جنگوں میں فلاں خلیفہ راشد حق پر تھے اور ان کے مخالفین حق پر نہیں تھے۔ بس یہ بات بتلانے سے کیا ہم کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کبھی ہمیں کوئی پروف ہی نہیں دے سکتی کہ ہم نے کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی ہو۔ اگر آپ کے علماء ہی کہہ دیں کہ نہیں، آپ لوگ تو جاہل لوگ ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو صحابہ کے بارے میں بولنے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو، ایسے نہ ہو کہ بندر جیسی شکل تیری ابھی بن جائے دنیا میں، سمجھ آئی؟ اور صحابہ کے بارے میں خبردار ایک الفاظ بھی کہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیش کریں، ہمارے علماء سے پیش کریں، ہم تو علماء کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ہم تھوڑا علماء سے اختلاف کر کے کھڑے ہیں۔ اور آپ صحابہ کرام کا نام لے کر یہ بات نہ کہا کریں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں۔ یہاں صرف ڈسکشن ہو رہی ہے امیر معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام کی جنگوں کا تذکرہ ہے، مخالفت کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، وہ غلطی پر تھے، حق پر نہیں تھے، وہ غلطی پر تھے، بغاوت پر تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور حضرت خلیفہ راشد کے عمل سے دکھا سکتے ہیں۔ ہم خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خلیفہ راشد حضرت معاویہ کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے فوجیں آئی ہیں، کوئی باتوں کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس اختلاف میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت علی کے مخالفین باغی تھے، بغاوت پر تھے، حق پر نہیں تھے، گناہ پر تھے، خطا پر۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہی علماء سے آپ ہمیں دکھا دیں، تو دکھا دیں ہمارے علماء سے۔ ہم اس وقت جن علماء کو فالو بھی کرتے ہیں، در حقیقت تو ہم محدثین کو اور صحابہ کرام خلفاء راشدین اور اللہ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن مولانا اسحاق رحمہ اللہ عصر حاضر میں ہم ان کے خطبات سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کبھی کسی صحابی رسول کو نہ لعنت کی، نہ گالی دی، نہ تکفیر کی، نہ جہنمی کہا، بلکہ وہی الفاظ ان کے لیے ہم نے کہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ آپ بھول گئی ہیں یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، واہ عمار تقتل کفیت الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرنے والا حضرت معاویہ کا گروہ تھا۔ اتنی سی بات پر آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں۔ آپسی جنگ میں حضرت عمار یاسر شہید ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر سے، تو وہ باغی لشکر تھا۔ وہ نہ بھی شہید ہوئے ہوتے تو لشکر تو ظاہر وہی باغی تھا جس نے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کی اور جنگ کی۔ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ جسے نہیں پتا اسے بھی پتہ چل جائے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہمیں اس گروپ میں ایڈ کریں؟ ہم ایسے جہنمیوں کے گروپوں میں نہیں آتے جاتے۔ اللہ کے فضل سے جو سننے والے ہیں، تین لوگ ہیں، دو عورتیں ہیں، ایک کے پیچھے تو میں لگی ہوئی ہوں اللہ کے فضل سے، اور آپ لوگوں کے علماء کی بیانوں کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ السلام لیا علیکم ورحمۃ اللہ کے اللہ۔ فضل دیکھیں سے۔ یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں، آپ نے ہمیں جہنمی بنا دیا۔ بتائیے ہم نے آپ کے خلاف کیا ایسی بات کہہ دی جو آپ ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بھی سے پتہ چل گیا؟ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ آپ کے سینے میں کیا علم غیب ہے؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہی ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں آپ خاتون کہ آپ جو ہیں اپنی مخالفت کرنے والوں کو جہنمی کہہ رہی ہیں۔ ہم نے صرف یہی کہا کہ وہ حق پر نہیں تھے تو ہم جہنمی ہو گئے، اور جنہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام اور خلیفہ راشد اور سابقون الاولون صحابہ سے قتال کیا، جنگ کی، ان کو آپ خطا پر کہنے پر بھی ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ تیری راجعون۔ ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے ادھر جو ہے نا وہ ہمیں کیوں ایڈ کیا ہے؟ ہم نہیں ایڈ ہوتے،
ہمارا تو کام ہے ان کے فتنے کھولنا، اسحاق جہنمی کے، ہم ان کے فتنے کو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ وہ جو حضرت علی کے خود نہیں بن رہے، جو حضرت علی کے قاتل کو خود ہی جو ہے نا وہ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حضرت علی کو جس نے قتل کیا ہے اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو علی کے بھی گستاخ ہیں۔ اس کو رحمت اللہ علیہ جہنم میں گیا ہوگا سیدھا، رحمت السلام اللہ علیکم علیہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مولانا اسحاق جو کہ وفات پا چکے ہیں انہیں جہنمی کہا۔ جب ہم یزید کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں نا تو پھر آپ ہی میں وہ حدیث سناتی ہیں کہ لا تسب الاموات، مردوں کو گالی مت دو۔ یہاں ایک امام مسجد، ایک مفتی اور ایک اہل حدیث عالم اور ایک مواحد عالم اور اہل بیت سے محبت کرنے والی شخصیت، جو شرقاً غرباً جس کو دنیا سوال و جواب پوچھتی اور وہ علم کے دریا بہا دیتے تھے، اور آپ نے انہیں جہنمی کہہ دیا، اور آپ نے ان کا نام لے کر انہیں جہنمی کیا، ایک فوت شدہ عالم دین کو۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ اس لیے کہ وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں معاویہ اور حضرت علی کی جنگ میں حضرت معاویہ کو خطا پر کہتے تھے، مواحد تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ اللہ سے ڈر جائیں آپ ایک ایسے انسان کو جہنمی کہہ رہی ہیں، اس کی توہین کر رہی ہیں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی، کہ مولانا اسحاق اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت کرے اور رحمتیں ہو رہی ہیں ان پر، اور آپ ان کو جہنمی جہنمی کہہ رہی ہیں۔ آپ اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں۔ جی، میں جو نبی کا ساتھ ہو، جو اہل بیت کا ساتھ ہو اور جو صحابہ کے ساتھ ہو، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جہنم میں جائیں گے، یہ جس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، اس کی شکل دیکھیے، اس کی شکل کو دیکھو غور سے، ایسے لگتا ہے جیسے ڈولے شاہ کا چوہا بیٹھا ہو، کہیں بندر بیٹھا ہوا۔ یہ اس بندر کے کام چیک کرو، حضرت علی کے قاتل کی کیا السلام تعریفیں ہو رہی علیکم۔ ہیں۔ دیکھیں محترمہ، آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے جو ہے حضرت علی کے قاتل کی کوئی تعریف نہیں کی۔ آپ نے زندگی میں کبھی ان کا خطبہ پورا سنا ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اسے اس امت کا اشقا کہا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنائی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ پہلی امتوں میں ایک اشقا تھا جس نے وہ اونٹنی کو کاٹ دیا اور پھر وہ امت فلاں نہ پا چکی۔ اے علی، اس امت کا اشقا وہ شخص ہوگا جو تیرے سر پر حملہ کرے گا تلوار سے اور تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ تو حضرت مولانا اسحاق نے پہلے یہ حدیث سنائی، اس کے بعد کہا کہ وہ اشقا تیرے چہرے کو داڑھی کو خون سے رنگ دے گا، وہ اس امت کا سب سے برا ترین انسان قرار دیا۔ مولانا اسحاق نے امام ذہبی کی وہ عبارت پیش کی کہ اپنے زوم میں اس اشقا نے، اس عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس لعین نے اپنی طرف سے اچھا کام ہی وہ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کو شہید کر دیتا ہوں اور معاملہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، امت ایک نیا خلیفہ چن لے گی، امت میں قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی۔ اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ مولانا اسحاق نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو وہ اجتہاد کرنے جا رہا تھا نا، اس میں اس نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اپنی جان بھی تو اس نے دے دی نا، کہ جب اس نے شہید کیا وہ پکڑا گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی تعریف نہیں کر رہے، کیونکہ آپ لوگ ہو خائن۔ آپ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی وہ چیزیں لے کر آتے ہو کاٹ کاٹ کر جس سے کسی کو گمراہ کیا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی آپس کی جنگ تھی، غلطی کسی کی بھی تھی، انہوں نے صلح بھی کی۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے۔ شیعہ کی کتب میں یہ ثابت ہے کہ جو ہے نا امام حسین کا قتل شیعوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے کیا تو کیوں پھر یزید پر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ چلیں اگر یزید پر انگلی اٹھا ہی دی ہے تو آپ حضرت معاویہ کے پیچھے کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا؟ آپ لوگوں کے دلوں پر نا مہر لگ چکی ہے اور بات کوئی بھی نہیں ہے، مہر لگ چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی لگانے والا، اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے یہ سب کیا ہے نا۔
उनके बेटे ने किया ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आपस की उनकी एक जंग थी और वो सुलह भी हुई आपस में उनकी। जो थे वो भाई भाई भी थे, हज़रत अली और हज़रत मुआविया। तो उनकी जंग हुई, उनकी सुलह भी हो गई। तो आप कौन होते हैं? आप देखें कि उनका मुकाबला आप कर रहे हैं जो नबी के साथ उठे बैठे खाए पिए और नबी की दुआएं जिसके साथ है, आप उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं शिया नहीं हूं। मैं मान ही नहीं सकती कि आप शिया नहीं हैं, रावजी हैं। बेशक कि इसमें कोई शक नहीं कि आप और रावजी पहली नहीं हैं। बात ये कि शिया की कुतुब में जो मर्ज़ी हो, हम शिया नहीं हैं। या साबित करें कि हम शिया हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अगर मैं शिया होता तो मैं कभी भी अबू बकर, उमर रज़वान अलैहिम अजमईन को खुलफ़ाए राशिदीन और खिलाफत महफूजा का मिस्दाक न ठहराता। अशरा मुबशरा वाली हदीस को हम ना मानते। हम अहले हदीस और अहले सुन्नत और मवाहिद और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और सबसे पहली बात ये, हम मुसलमान हैं, बस हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हमने छोड़ दिए हैं सारे फ़िरके। लेकिन हम किसी की तकफ़ीर नहीं करते। न देवबंदी काफ़िर है, न बरेलवी काफ़िर है, न शिया काफ़िर है, न अहले हदीस वहाबी काफ़िर है। सब के सब मुसलमान हैं, लेकिन हम किसी फ़िरके से अपने आप को नथी नहीं करते। हम हैं मवाहिद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत और खुलफ़ाए राशिदीन और साबिक़ून अव्वलून सहाबा कराम की इत्तिबा करने वाले। लेकिन बागियों की इत्तिबा हम नहीं करते। अपने इस वॉइस में कहा कि जी इमाम हुसैन का कत्ल शियों ने किया, यानी कि आप लोगों ने किया, यानी कि आपने हमें इमाम हुसैन का कातिल कह दिया। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले लाइन हैं, जहन्नमी हैं, वो खरज मिन दीन भी हैं, खरज मिनल ईमान भी हैं। वो कैसे मुसलमान कहला सकते हैं? हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन की तौहीन करने वाले को काफिर मानते हैं। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक की तौहीन को कर दे उसको काफिर मानते हैं। हज़रत हुसैन तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन और चादर से भी अफजल थे। वो तो अल्लाह के नबी के खून थे, अल्लाह के नबी के फूल थे। उसको जो कत्ल करे वो तो दीन में खारिज हो गया, दीन से वो काफिर हो गया। हम उसको काफिर मानते हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करे, शहीद करे, हम उसे काफिर मानते हैं। देखें, आप बार बार ये बात कह रही हैं कि मैं मान नहीं सकती कि आप शिया नहीं हो। भाई हम शिया नहीं हैं। अगर हम शिया होते तो क्या हम खिलाफत राशिदा की तारीफ़ करें, अबू बकर उमर उस्मान को खलीफा राशिद माने? और आप कहती हैं जी यजीद ने किया है, माविया का क्या कसूर है? तो हमने कब कहा कि माविया ने किया है? माविया ने इससे बड़ा काम किया है, हज़रत उनसे बड़े इंसान के साथ किताल किया है। जो हुसैन से भी बड़े इंसान थे, हज़रत अली और हज़रत हसन हुसैन भी लश्कर में मौजूद थे। माविया ने उनके साथ किताल किया है और मरते मरते यजीद की बैत लेकर दुनिया से गए हैं और सहाबा कराम पर मुसल्लत किया है यजीद को। ये है मुआविया बिन सुफियान का कसूर। हज़रत रसूलुल्लाह के सहाबा मौजूद थे और मुआविया बिन सुफियान ने यजीद को खलीफा बनाकर सहाबा पर तरजीह देकर दुनिया से गए। अब सहाबा कराम की मोहब्बत कहाँ चली गई आपकी? पता नहीं आप अपने आप को समझते क्या हैं। समझ से बाहर है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं। आपने फरमाया कि हम अपने आप को समझते क्या है? सीधे साधे मुसलमान, बस अल्लाह और उसके रसूल की अतात और उलुल अमर की अतात और खुलफाए राशिदीन और अहले बैत और साबिक़ून अव्वलून सहाबा कराम और तमाम जो मुहद्दिसीन हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, अज़िल्ला अरबा की इज़्ज़त करते हैं, मुहक्किकीन और मुतरजमीन, मुअर्रिखीन सब की इज़्ज़त करते हैं। असर हाज़िर में हम तमाम उलमा कराम से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं, जिस तरह मौलाना इसहाक़ हैं, जिस तरह मौलाना मौदूदी हैं, जिस तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब हैं, जिस तरह जो है ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं, ये तमाम लोगों की हम इज़्ज़त करते हैं। इसमें क्या ऐसी बात है? किसी आलिम की इज़्ज़त करना अपनी जगह पर, उससे उसके साथ इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह पर है। और ये जो आपने कहा ना कि ये चारों को हम मानते हैं, तो आप इन्हीं के मुंह से अगर मैं आपको क्या कहते हैं अपना हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तारीफ में सुनवा दूं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं इन्हीं के मुंह से, डॉक्टर इसरार अहमद के मुंह से मैं आपके सुनवा दूं, हज़रत मुआविया की तारीफ हाँ जी, सुनवा दूं, तो इन्हीं के फिर मुंह से मैं हज़रत माविया की तारीफ़ सुनवा दूँ, यानी डॉक्टर इसरार साहब अगर कर देते हैं तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी रज़ी अल्लाह ही कहते हैं, मौलाना साहब भी रज़ी अल्लाह ही कहते हैं, मौलाना मौदूदी साहब भी रज़ी अल्लाह ही कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम भी कहते हैं, हम कोई उनको गाली थोड़ी निकालते हैं माज़अल्लाह।
اور رہی بات آپ کہتے ہیں ان کے منہ سے سنوا دوں، میں ان سے کروڑوں درجے، اربوں درجے افضل اور اعلیٰ انسان حضرت علی علیہ السلام سے یہ ثابت کروا دوں، اور آپ بھی مانتی ہیں کہ وہ قتل کرنے گئے تھے معاویہ بن سفیان کو، جس کو حضرت علی قتل کرنے جائیں، قتال کریں اس کے ساتھ، حسن و حسین بھی قتال کریں اس کے ساتھ، ہمارے یاسر بھی قتال کریں اس کے ساتھ جو کہ بدری صحابی ہیں، تو کیا پھر وہ حجت نہیں بنتا آپ کے لیے؟ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اللہم علیک معاویہ باشیاہی، فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی حضرت علی نے جنگوں کے درمیان کہا، اے اللہ معاویہ اور اس کے چاہنے والوں کے تو نپٹ لے۔ تو حضرت علی کا قنوت نازلہ پڑھنا آپ کے لیے حجت نہیں بنتا، حضرت علی کا قتال کرنا آپ کے لیے حجت نہیں بنتا، حسن و حسین کا قتال کرنے کے لیے معاویہ کے خلاف نکلنا آپ کے لیے کوئی حجت نہیں بنتا۔ تو پھر آپ کے لیے عصر حاضر کے ڈاکٹر اسرار صاحب اگر تعریف کریں تو حجت بنتا ہے، حضرت علی قتل کرنے جائے تو حجت نہیں بنتا آپ کے لیے؟ یزید مسلمان تھا، یزید، اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ مسلمان پر لان تان کرنے سے اپنے اوپر ہی آتی ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یزید مسلمان تھا، زیادتی اس نے کی، ظلم کیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ظالم بندہ کافر تو نہیں ہو سکتا، کیا پتہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کی جگہ آپ کو ہی دھر لے، پھر کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیں اب آپ کی محترمہ یزیدی نسل بھڑک اٹھی ہے، یزید مسلمان تھا، یزید آپ نے مانا بھی کہ یزید نے یہ سارا ظلم کیا، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، اور اب آپ کہتی ہیں کہ وہ مسلمان تھا، اور مسلمان ہو کر وہ اس کو پتہ نہیں کیا تہمہ دینا چاہتی ہیں، آپ جنت کے اندر اس کا گھر بنانا چاہتی ہیں آج۔ تو یزیدی رگ آپ کی بھڑک اٹھی ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کو یہ یزید کے مسلمان ہونے پر فخر ہے تو پھر ذرا بتائیے مجھے، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کیا کافر تھے؟ کیا وہ چائنا سے آئے تھے؟ کیا وہ انڈیا سے گئے تھے؟ کیا وہ ہندو سکھ تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا، جنہوں نے قتال کیا۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یزیدی رگ تو آپ کی بھڑک اٹھی ہے، مانتی ہیں آپ کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا، پھر بھی یزید کی تعریفیں کرنا چاہتی ہو آپ؟ میرے ایک سوال کا جواب دیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی جب آپس میں جنگ ہوئی ان دونوں کی، تو آپ کس کو حق پر السلام علیکم سمجھتے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے حضرت معاویہ کے اوپر، آپ یزید کو بیچ میں لے آئیں، میں نے آپ کو بتا دیا حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، اس جنگ صفین میں اماں عائشہ سلام اللہ علیہا تو نہیں ہے نا؟ آپ نے یہ سوال ریز کر دیا، اب گفتگو کو آپ نے اماں عائشہ کی طرف موڑ دیا سلام اللہ علیہا۔ تو سن لیں، اماں عائشہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہیں، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں، لیکن جب وہ جنگ جمل میں آئی تو ان سے خطا ہو گئی تھی، وہ حق پر نہیں تھی، وہ خطا پر تھی۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہی حضرت علی کا عقیدہ ہے، یہی حسن و حسین کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے یاسر کا عقیدہ ہے، جو کہ خود انہوں نے فوج اکٹھی کی اماں عائشہ کے خلاف، اور باقاعدہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اماں عائشہ غلطی پر تھی، خطا پر تھی، ولیکن ہم ان کی کوئی توہین نہیں کرتے، خطا ہو جانا بشری تقاضا تھا اماں عائشہ کا سلام اللہ علیہ۔ نکل آئی نا رافضیت اندر سے، آپ لوگ ہیں رافضی، شیعہ، آپ لوگ کافر ہیں، حضرت عائشہ کو آپ نبی کی بیوی کو، اور پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، کون سے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں؟ اہل بیت ہیں کون؟ نبی کی بیوی اہل بیت نہیں ہے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی تو اہل بیت ہے، تو آپ کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟ آپ ہیں ہی رافضی۔ پہلی بات تو ہے یہ، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے، ہم ان دونوں کو بالکل بھی ٹھیک ہے، ان کے آپس میں جنگ ہوئی، سارا کچھ ہی ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی حضرت عائشہ پر نہ حضرت علی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ حضرت علی ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جنگیں ہوئی ہیں، صلح بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہی ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا حشر جو ہے وہ حضرت علی حضرت عائشہ کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کا حشر کیا ہوگا یہ آپ لوگ شاید استغفر جانتے ہی اللہ، نہیں۔ کتنی بے وقوف عورت ہو آپ! مجھے تو آپ جو ہے نا ایک بالکل جاہل اور ناصبیہ نظر آئی ہو، انتی ناصبیہ جدا،
آپ نے خود پوچھا حضرت اماں عائشہ سلام اللہ علیہا ان میں سے کون حق پر تھا، تو ہم نے بتا دیا جب دو جنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، تو ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک غلطی پر ہوتا ہے۔ تو اماں عائشہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کی جنگوں میں دونوں ہی اونچے لوگ ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں، یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ بھی جنت میں ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں ہیں۔ جنگ ہو جانے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ تم کیسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جھگڑا کرانے والی جیسی عورتیں ہوتی ہیں نا، میں بڑے احترام سے تم سے بات کر رہا ہوں اور تم یہاں تک اتر آئی ہو کہ تم کفر تک کہہ دیا، تم نے مجھے تکفیر بھی کر ڈالی۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس کا تمہیں پتہ ہے کہ کفر اس کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا۔ اماں عائشہ حق پر نہیں تھی، وہ خطا پر تھی۔ تم نے تو پوچھا مجھ سے، میں نے تمہیں کہا تھا، پہلے میں نے یہ بات کی ہے، جب کوئی سوال پوچھے تو جواب تو اس کا دینا پڑے گا، اور تم کہتی ہو انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ذرا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک مسلمان پر یہ الزام لگانا، پہلے خود پوچھ لینا اور پھر الزام لگانا، اور تم کہتی ہو کہ حضرت علی حق پر نہیں، آپ سمجھتے حضرت علی خلیفہ راشد ہیں۔ کبھی زندگی میں قرآن کی آیات پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کے لیے سورہ توبہ میں کیا فرمایا۔ اگلی بار اس میں تمہیں وہ آیت پڑھ کے سناؤں گا۔ نبی کے دشمن تم لوگ ہو، اہل بیت کے دشمن تم لوگ ہو، نبی کی بیوی کے دشمن تم لوگ ہو اسی لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اہل بیت کا دشمن بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ آپ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اور نہ ہوگے، کیونکہ جو نبی کی بیوی پر انگلی اٹھا رہا ہے وہ مسلمان ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے سکھ اچھے ہیں، آپ لوگوں سے ہندو اچھے ہیں، آپ لوگوں سے عیسائی اچھے ہیں، کم سے کم وہ حضرت عائشہ پر انگلی تو نہیں اٹھاتے، وہ حضرت معاویہ پر انگلی تو نہیں اٹھاتے، وہ حضرت علی پر انگلی تو نہیں اٹھاتے۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ حضرت علی پر بھی انگلی اٹھا رہے ہوگے۔ آپ لوگوں کی جو اولادیں آئیں گی نا وہ حضرت علی کی بھی نہیں بنیں گی، وہ کسی کی بھی نہیں بنیں گی۔ ایسے لوگ کسی کے بھی نہیں ہوتے، جو صحابہ کے نہیں ہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، تم کیا غیب کا علم رکھتی ہو؟ پہلے خود تم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں عائشہ حق پر ہیں یا حضرت علی، میں نے بتایا تو کہتی ہو کہ حضرت اماں عائشہ پر انگلی اٹھا رہے ہو، مجھے کافر بھی کہہ رہی ہو، مجھے کہہ رہی ہو کہ تم اہل بیت کے بھی دشمن ہو۔ استغفر اللہ العظیم، تم مجھے ہندو اور سکھوں سے بھی بدتر کہہ رہی ہو۔ کسی مسلمان کے خلاف اس حد تک غلاظت اگلنا کہ اسے ہندو سکھ سے بھی بدتر کہہ دینا۔ تم نے میرے کلمے کا بھی احترام نہیں کیا، تم نے میرے مواحد ہونے کا بھی احترام نہیں کیا، تم نے میرے خلفۂ راشدین کے تعریفیں کرنے کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول اور خلفۂ راشدین اور اہل بیت اور صحابہ کرام کو مانتا ہوں، ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرتا ہوں، اور تم نے اس کا بھی احترام نہیں کیا۔ تم کتنی پھپھے کٹنی عورت نکلی ہو۔ خود مجھ سے تم نے پوچھا کہ اماں عائشہ حق پر تھی یا حضرت علی، اور خود جب میں نے بتا دیا تو کہتی ہو کہ تم حضرت اماں عائشہ کی توہین کرتے ہو، انگلیاں اٹھاتے ہو۔ دنیا میں اپنے آپ کو تم ثابت کر دو کسی کے سامنے، یہ وائسز سب لوگ سنیں گے، یہ میں یوٹیوب پر یہ لنک ڈالوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ کس حد تک تم غلاظت میں اتر چکی ہو کہ تم ایک مسلمان کو کافر اور ہندو سے بھی بدتر کہہ رہی ہو۔ میں یزید کو ظالم سمجھتی ہوں، کافر نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ظالم، فاجر، فاسق سمجھتی ہوں، لیکن وہ مسلمان تھا، اور مسلمان کی جگہ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو نا اس کی جگہ جنت میں ہی ہے۔ واحد وہ بندہ جو مشرک ہو، دیکھیں نا یزید میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے ظلم زیادتی کی اہل بیت پر، اور آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اہل بیت پر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ۔ چلو حضرت معاویہ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، آپ حضرت عائشہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو آپ میں یزید میں کیا فرق رہ گیا؟ فخر کرتے ہیں ہم اپنے آپ پر، جو ہم حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ہیں، اور حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ہیں، فخر کرتے ہیں ہم اپنے آپ پر۔ اور آپ لوگوں کی جگہ میں کہتی ہوں یزید آپ لوگوں سے اچھا ہے، یزید اچھا ہے، کم سے کم وہ اس نے ظلم زیادتی کی ہے، وہ بات وہیں پر ختم ہوگی، اس کو وہ تو اپنی عبرت کا نشان بن گیا اور آپ لوگ بنو گے۔ وہ مسلمان تھا،
وہ ظالم ضرور سب تھا سے پہلے لیکن تو تھا تم وہ یہ سمجھ لو، مسلمان۔ تم نے ایک مسلمان، یعنی مجھے تو تم ہندو سکھ سے بھی بدتر کہہ رہی ہو، اور یزید کو کہہ رہی ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ یہ مانتی بھی ہو کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کروایا، اب اس کے اسلام کے ڈنکے بجا رہی ہو۔ یہاں گفتگو یہ نہیں ہے یزید کافر تھا کہ مسلمان تھا، ظاہر ہے وہ مسلمان ہی تھا تو اس کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا معاویہ نے، لیکن تھا وہ ایک غلیظ، ایک فاسق، فاجر، ظالم، قاتل اہل بیت۔ لہٰذا اب اس کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دے گا، لیکن اس کا ظاہر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ ایک فاسق، فاجر اور ایک محاسبہ سے پاک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جسے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا وہ بغض اہل بیت میں، اور اس کا بغض ظاہر ہو گیا، اس نے قتال کیا اہل بیت کا، حضرت حسین کا قتال کیا یزید نے۔ اور ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو امیر معاویہ کی بات کر رہے ہیں، حضرت علی کے خلاف حق پر نہیں تھے۔ اور تم مجھے پہلے وہ میری وائس پیش کرو جس میں میں نے عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہو۔ تم خود پوچھتی ہو اور خود بعد میں کہتی ہو کہ تم انگلیاں اٹھا رہے ہو، کتنی تم فاسقہ اور فاجرہ عورت ہو۔ تمہاری جیسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو خود سے ایک بات گھڑ لیتی ہیں اور دوسرے پر الزام لگا دیتی ہیں، ایک پھپھے کٹنی ٹائپ عورت سے فخر کرو تم حضرت علی کے ساتھ۔ تم کہاں سے حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت علی تو معاویہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا قتال کر رہے ہیں، تم کہاں سے آگے حضرت علی کے ساتھ؟ تم تو حضرت علی کو کہتی ہو کہ حضرت علی حق پر نہیں تھے، تم نے تو خود کہا کہ حضرت علی بھی حق پر نہیں تھے، انہوں نے عائشہ سے جنگ کی۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے، اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں حضرت علی کے حق پر ہونے کی۔ قرآن جو ہے نا اتباع کا حکم دیتا ہے سابقون الاولون کی، اور حضرت علی اولا بالسابقون الاولون ہے، اقرب من السابقون الاولون ہے، برحق سابقون الاولون ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، ان کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ اے ظالمہ عورت، تو کہتی ہے کہ تم حضرت علی کے ساتھ ہو، تم یزید کے ساتھ ہو، تم یزید کے گن گاتی ہو، اس کو جنتی کہتی ہو یزید کو۔ جی فخر کرو تم حضرت علی کے ساتھ۔ تم کہاں سے حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت علی تو معاویہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا قتال کر رہے ہیں، تم کہاں سے آگے حضرت علی کے ساتھ؟ تم تو حضرت علی کو کہتی ہو کہ حضرت علی حق پر نہیں تھے، تم نے تو خود کہا کہ حضرت علی بھی حق پر نہیں تھے، انہوں نے عائشہ سے جنگ کی۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے، اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں حضرت علی کے حق پر ہونے کی۔ قرآن جو ہے نا اتباع کا حکم دیتا ہے سابقون الاولون کی، اور حضرت علی اولا بالسابقون الاولون ہے، اقرب من السابقون الاولون ہے، برحق سابقون الاولون ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، ان کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ اے ظالمہ عورت، تو کہتی ہے کہ تم حضرت علی کے ساتھ ہو، تم یزید کے ساتھ ہو، تم یزید کے گن گاتی ہو، اس کو جنتی کہتی ہو۔ اب یہ فاسقہ عورت کہتی ہے کہ یزید تم سے اچھا ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ سب باتیں سن لیں سب بھائی۔ یہ فاسقہ عورت کہتی ہے کہ یزید تم لوگوں سے اچھا ہے، یعنی کہ یہ مانتی ہے کہ یزید نے ظلم کیا اہل بیت پر، یہ مانتی ہے کہ وہ فاسق فاجر بھی تھا، اور اس کے باوجود کہتی ہے وہ ہم سے اچھا ہے۔ کیا ہم نے اہل بیت پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی صحابی کو قتل کیا ہے؟ یہ مانتی ہے کہ یزید نے صحابہ کا قتل کروایا، یہ مان چکی ہے کہ یزید نے اہل بیت کا قتل کروایا۔ فاسق بھی مانتی ہے، ظالم بھی مانتی ہے، اور کہتی ہے کہ یزید آپ لوگوں سے اچھا ہے۔ یعنی معاویہ کی غلطی کو غلطی کہہ دینا اہل بیت سے قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، صحابہ کو قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں کہتی ہے، پہلے کہتی ہے تم لوگ ہندوؤں سے بدتر ہو، سکھوں سے بدتر ہو، کافر ہو تم لوگ، اب کہتی ہے تم لوگ یزید سے بھی بدتر ہو، اور خود مانتی بھی ہے کہ یزید قاتل ہے امام حسین کا۔ یہ ہے اس کے نزدیک، اس فاسقہ فاجرہ عورت کے نزدیک یزید کی محبت میں مری چلے جا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ یزید کے ساتھ ساتھ پھیرے بھی لے لیتی اگر یزید زندہ ہوتا تو۔ یہ اتنی پھپھے کٹنی عورت نکلی۔ وہ بات آ گئی نا، بڑے ادب کے ساتھ بے عزتی کرنا، بڑے ادب کے ساتھ آپ بے عزتی کرتے ہیں اما عائشہ کی، اللہ کی لعنت نعوذ ہو باللہ۔ جو رسول اللہ کی زوجہ کی بے عزتی کا سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے، ان کا کوئی احترام نہیں کرے گا، وہ انسان لعنتی ہے اور وہ جہنمی ہے جو رسول اللہ کی زوجہ کا احترام نہیں کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ کی زوجہ کو باقاعدہ عزت اور احترام سے مدینے بھجوایا عورتوں کے حصار میں، اور تم کہتی ہو کہ ہم ان کی توہین کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اصل میں تم یزیدنی ہو، تم یزید کی محبت میں گرفتار ہو، یزید کو کسی نہ کسی طرح تم جنت میں گھسیڑنا چاہتی ہو،
مجھے تمہارے اندر کی باتیں بھی پتہ چل چکی ہیں. تم ایک ایسی فاسقہ عورت ہو جو یزید کو حسین ابن علی کا قاتل مانتے ہوئے بھی کہتی ہو کہ یزید مسلمان تھا اور وہ جنت میں جائے گا. یزید کو میں نے کب کہا؟ جو اس نے ظلم کیا ہے وہ تو کیا ہے، اسے تو سب برا کہیں گے. ظالم جو ہے وہ یزید جو تھا وہ ظالم تھا، تو ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. ظالم تھا، اس نے ظلم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ظلم نہیں کیا. وہ فاسق فاجر بھی ہے، لیکن تھا وہ مسلمان. اچھا، یہ تم نے کہا ہے کہا میں نے. یزید ظالم تھا، فاسق فاجر تھا. تو یزید ظالم اور فاسق فاجر تھا، یہ اس بنا پر تم نے کہا نا کہ حضرت حسین کا بھی قاتل ہے اور ظالم بھی ہے، فاسق فاجر بھی ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، صحابی جلیل القدر. ابن زبیر موجود ہے، ابن علی موجود ہے، ابن عباس جو کہ حبر الامہ ہیں وہ موجود ہیں. ان سب صحابہ کی موجودگی میں انس بن مالک جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کو وضو کروایا وہ موجود ہیں اور زندہ ہیں. حضرت ابن عباس تہجد کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھتے تھے اور وضو کروایا کرتے تھے. کتنے متبرک صحابہ کرام کی زندگی میں، اور بھی سینکڑوں صحابہ کرام میں نام لینے جاؤں تو وائس اتنی لمبی ہو جائے گی. ان کی موجودگی میں معاویہ بن سفیان نے ان سب کو پیچھے دھکیل دیا. اس وقت تو کائنات میں سب سے افضل شخصیت حضرت حسن ابن علی سیدہ شباب و اہل الجنہ موجود تھے نا، حسین ابن علی. تو حضرت حسین کو بھی پیچھے دھکیل کر معاویہ بن سفیان نے یزید جسے تم بھی فاسق فاجر کہہ رہی ہو، یزید جسے تم بھی ظالم کہہ رہی ہو، تو معاویہ بن سفیان نے ان سارے صحابہ کرام پر فوقیت دے کر یزید کو خلیفہ بنا دیا. اس بات پر معاویہ کو غلط کہو گی کہ نہیں اب کہو گی؟ مجھے آپ سے گلہ ہی کوئی نہیں ہے. گلہ اس وجہ سے نہیں ہے، آپ نے اپنے کیے کی سزا تو بھگتنی ہے. جو اماں عائشہ کا نہیں بنا وہ حضرت علی کا کیا؟ حضرت علی اگر ہوتے نا تو آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے آپ کی گردن اڑانے میں، کیونکہ آپ نے اماں عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. کاش کہ حضرت علی ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا. اور ان قریب بس زیادہ نہیں، یا تو ہم پہلے مر جائیں گے یا بعد میں. تو حشر تو آپ نے بھی دیکھ لینا ہے اپنا. اماں عائشہ پر انگلی اٹھانے کا نتیجہ تو آپ نے بھگتنا ہے. ظالم جو استغفر ہوئے. اللہ، کتنی فاسقہ عورت ہو تم. کب ہم نے اماں عائشہ سلام اللہ علیہا پر انگلی اٹھائی ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ باعث دو. اے بدبخت عورت، تم ہی نے تو پوچھا اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جبکہ میں تو اپنی گفتگو میں ان پر ہمیشہ درود و سلام بھیج رہا ہوں، سلام اللہ علیہا کہہ رہا ہوں. تم نے تو ایک بار بھی ام المومنین کا عزت و احترام سے نام بھی نہیں لیا اور کہتی ہو کہ میں نے انگلی اٹھائی ہے. ڈوب کے مر جا بدبخت عورت. کتنی مجھے تو کوئی طلاقیں کروانے والی فاسقہ عورت لگتی ہے جو محلے میں لوگوں کی کمیٹیاں کھا جاتی ہے اور بدبخت غیبتیں کر کر کے لوگوں کی لڑائیاں اور جھگڑے کروانے والی عورت لگتی ہے. تو نے مر جانا انشاءاللہ. تو مرے گی. تو نے کون سا آب حیات پی رکھا ہے؟ تو بھی مرے گی قبر میں، تجھے بھی دبا کے آئیں گے اور وہاں پھر یزید کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیلنا قبر میں. اے بدبخت عورت، تم نے مجھ پر یہ بہتان لگا دیا کہ میں نے اماں عائشہ پر انگلی اٹھائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھ سے قتل ہو جائے، تو کیا میں مسلمان نہیں رہوں گی؟ مسلمان رہوں گی. یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے ظلم ہوا. یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ مسلمان سے قتل نہیں ہوتا ہے نا. تو جب قتل ہو اور پھر صلح ہو اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے تو اس کا کیا آپ اچھا، اب کہیں گے؟ تم یہ کہہ رہی ہو کہ چلو قتل ہوا ان سے، مسلمان سے قتل ہو جائے تو کیا صلح ہو جائے تو کیا وہ بندہ جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو جائے گا؟ جب قتل ناحق ہوگا نا تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. چاہے وہ یزید نے قتل ناحق کیا، سمجھ میں آ گئی بات، تمہارا بھانجا، اور چاہے معاویہ نے قتل حق کیا، اللہ نے اس کا بھی حساب لینا ہے. اور اگر صلح ہو جائے تو صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے پھپھے کٹنی عورت، کہ آگے سے جو قتل و غارت گری ہو وہ رک جائے، صلح ہو جائے. جو پچھلے قتل ہو چکے اس کا ناحق قتل کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے حساب ضرور کرنا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے،
اور حضرت حسین ابن علی اور ان کے رفقا ناحق قتل ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہمارے یاسر کو بھی جنہوں نے قتل کیا وہ بھی محاسبے سے پاک نہیں ہے، ظالم بھی ہیں، قاتل بھی ہیں۔ ایمان دل کا معاملہ ہے، مسلمان ہیں وہ، ان کے دلوں میں ایمان ہے، وہ اللہ ان کے اوپر گرفت کر سکتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے ان کا ظاہر دیکھا، وہ قاتل تھے صحابہ کرام کے، وہ قاتل تھے اہل بیت کے۔ یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے اہل بیت کا قاتل جنتوں میں جا کر بیٹھے گا؟ بے وقوف عورت، اتنی بھی تیری اندر سینس کام نہیں کرتی، خود اس کو مانتی ہے کہ وہ ظالم فاصل فاجر، اور قاتل بھی مانتی ہے۔ قاتل وہ کس کا ہے؟ وہ تیرے پلیٹھی کے منڈے کا قاتل نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی آل کا قاتل تھا۔ غلیظ عورت، اتنے بھی تیرے اندر سینس نہیں ہے، اور تو اہل بیت کے قاتلوں کو مسلمان اور جنت میں گزیر رہی ہے۔ اہل بیت کے قاتل جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ کیا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ جتنا بھی گناہگار ہو، صرف اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان جنت میں جائے گا؟ میں تو مانتی ہوں، میرا تو عقیدہ ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو، صرف اس نے شرک نہ اور میں کیا نے ہو۔ کب کہا کہ مسلمان جنت پر نہیں جائے گا؟ یقیناً جو شرک سے پاک مسلمان ہوگا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی سے اس کو معاف کر دے، یا اس کی توبہ سے اسے معاف کر دے۔ یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، ہم تو کسی کی جنت و جہنم کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مسلمان جنت میں جائے گا تو میں بھی تو مسلمان ہوں، تم مجھے ہندوؤں سے بدتر کہہ رہی ہو، کافروں سے بدتر کہہ رہی ہو، اور یزید سے بدتر کہہ رہی ہو، اور مجھے تم جہنمی کہہ رہی ہو، مولانا اسحاق کو بھی جہنمی کہہ رہی ہو۔ وہ مولانا اسحاق کیا کافر تھے؟ وہ تو بھی مسلمان اور موحد بھی تھے، ان کو تو تم نے جہنمی جہنمی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ جب میں نے یزید کی جو ہے نا گلے میں رسی ڈال کر کھینچی، تب تمہیں مسلمانوں کی جنت یاد آ گئی ہے۔ اب یزید کی باری آئی ہے تو مسلمان جنت میں جائے گا، تو جب مولانا اسحاق کیا کافر تھے؟ کیا میں کافر ہوں؟ ہمیں جہنمی جہنمی کہہ رہی ہو، اور یزید کے عشق میں مبتلا ہو کر کچھ 7 پھیرے لے لی نا یزید سے، تیری مانگ میں سندور بھر دیتا تیرا یزید، تو دونوں مل کے پھر جاتی جہاں جانا ہے۔ کیا یہ بات ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں نہیں پتا کہ کون حق پر تھا یا کون حق پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم اہل سنت نہیں کہہ سکتے؟ پہلے آپ اپنے مسئلوں کو تو سلجھائیں، آپ اپنے مسئلوں کو سلجھائیں۔ آپ صحابہ کے مسئلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ ان کے پیچھے، آپ اماں عائشہ کے پیچھے کہ وہ حق پر تھیں یا نہیں تھیں، آپ حضرت معاویہ کے پیچھے پڑے ہیں وہ حق پر تھے یا نہیں، تو آپ اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھتے، آپ اتنے افضل لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی خیر منائیں، اپنی خیر منائیں۔ ہم لوگ نہیں ہیں کہ ہم اماں عائشہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ، یا حضرت علی پہ اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ، ہم تو نہیں اٹھاتے۔ ان کی آپس کی جنگ تھی، ہو گئی جنگ تھی، انہوں نے سلجھائی بھی۔ ایک بندہ، عام سا بندہ اگر اپنے گھر میں لڑائی کر رہا ہو نا، تو باہر والا آ کے بولے نا تو وہ فوراً ہی اٹھ کے کہتے ہیں، اوئے تو کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے مسئلے میں بولنے والا، چل یہاں سے بھاگ۔ اور آپ لوگ تو صحابہ کے مسئلوں کو چھیڑ رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو کون صحیح کہے گا؟ آپ لوگوں کو تو لوگ مشرک ہی کہیں گے، کافر ہی کہیں گے۔ جو اماں عائشہ کی بات کو غلط کہہ رہا ہے وہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ مجھے بتائیں، نبی کی بیوی کو غلط کہنے والا مسلمان ٹھہرے گا؟ کتنی بے کبھی نہیں وقوف ٹھہرے عورت گا۔ ہو، خود مجھ سے پوچھتی ہو کہ اماں عائشہ حق پر تھیں کہ نہیں۔ میں نے تو نہیں کہ بات ذکر کیا، میں تو حضرت معاویہ کے بارے میں ہمارا جو گروپ بنا ہوا ہے خلافت الملک، تو اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو تم نے خود پوچھا اماں عائشہ حق پر تھیں کہ نہیں، تو میں نے کہا نہیں تھی، تو اب آپ نے یہ بات پکڑ لی اماں عائشہ پر میں انگلیاں اٹھا رہا ہوں۔ کتنی تم مکار عورت ہو کہ خود تم پوچھتی ہو، پھر کہتی ہو اپنے مسئلوں کو تو سمجھائیں، کیا ہمیں نہیں پتا کون حق پر تھا؟ بھی تمہیں پتا تو بتاؤ کون حق پر تھا، پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ خود ہی پوچھتی ہو، جواب دیتا ہوں تو کہتی ہو کہ تم انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ کتنی تم چلاک اور کتنی بدبخت عورت ہو۔ پہلی بات تو یہ، تم نے خود یہ مسئلہ پوچھا، تم نے یہ مکاری کی، تم نے پوچھا کہ حق پر اماں عائشہ تھی کہ حضرت علی؟ میں نے کہا حضرت علی۔ تو اب تم کہتی ہو اپنے مسئلوں کو سلجھائیں، تم ادھر کیوں جاتی ہو؟ یہ ان کی جنگ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جب یہ ذکر چھڑے گا نا تو پھر یہ بات ہوگی، اور اگر یہ بات کہنا گناہ ہے تو قرآن پاک سے وہ آیتیں نکال دو جن آیات میں اللہ رب العزت نے
آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نہیں کھانا، انہوں نے غلطی کر کے وہاں سے کھا لیا، تو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ تم کہتی ہو کہ صحابہ کے مسئلے میں نہ بولو، تو پھر صحابہ میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو 2 نبیوں کے صحابہ ہیں۔ جب انہوں نے ایک غلط کام کیا تو اللہ نے پورا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو قرآن یہ تاریخی واقعات بیان کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے جب کہ نبی کے صحابہ سے غلطی ہوئی، قرآن نے وہ بھی بیان کی۔ اگر وہ احد میں انہوں نے میدان چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو غلط ہی جانا، تو غلطی کو غلطی کہنا اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، اہل بیت کی سنت، صحابہ کی بھی سنت، غلط کو غلط ہی کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم نے نصیحت پکڑنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہنا ہوتا کہ غلطی ہوگی تو اب اس کو پی جاؤ، تو پھر کیوں کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، قرآن میں بیان کی جاتی ہیں؟ تم نے زندگی میں قرآن اور کتابیں پکڑی نہیں، تم کسی مولوی کے پیچھے لگی ہوئی۔ نہ حق تو تھا ہی نہیں نا، ظاہر ہے جنگ میں پھر سارا کچھ ہی جائز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو سارا کچھ ہی ہوتا ہے پھر اس میں۔ جب ایک چیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑے، تو پھر حضرت علی کو چاہیے تھا نا پھر وہ پکڑتے، ان کا کیوں نہیں لیا؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا، نہیں انہوں نے کیا۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، آخر انہوں نے قصاص نہیں لیا، آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا، اگر بدلہ نہیں لیا کوئی وجہ ہوگی۔ حضرت عثمان ہمارے کتنے پیارے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں بدلہ لیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اس وجہ سے ہم نہ حضرت علی پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، نہ حضرت معاویہ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو آپ سزا دلوائیں۔ انہوں نے کیا غلط کیا؟ یہ غلط ہے بات کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو یہ آپ سزا دیکھیں، اب دلوائیں؟ سب بھائی سنیں، یہ میں کہا تھا نا کہ یہ ناسبن ہے، یہ اہل بیت کی دشمن ہے۔ اب یہ کہتی ہے حضرت علی کو چاہیے تھا نا وہ قاتلوں کا بدلہ لیتے، یعنی کہ حضرت علی کو حکومت کیسے کرنی ہے، یہ 2 کوڑی کی ناسبن مجھے بتائے گی اور ہمیں سکھائے گی۔ حضرت علی کو چاہیے تھا نا بدلہ لیتے۔ اب یہ دیکھیں ان کی کتنی غلیظ حرکتیں ہیں یہ۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ناسبی جو ہوتے ہیں نا، ان وابڑوں میں ناسبی غصے ہوتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کو غلط کہتے ہیں، جو حضرت علی کو چاہیے تھا قاتلوں کا بدلہ لیتے۔ بھی معاویہ بن سفیان نے 20 سال حکومت کی یہی ڈھونگ رچا کے کہ علی کے قاتلوں کا بدلہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینا، تو لیا۔ یعنی 20 سال حکومت کرنے والا، اور جس حکومت میں کوئی جنگ و جدل بھی نہیں تھا، امن و امان تھا، اس نے بدلہ نہیں لیا حضرت عثمان کے قاتلوں کا۔ حضرت علی کے اوپر یہ آج کی عورت بھی بہتان لگا رہی ہے کہ حضرت علی کو چاہیے تھا بدلہ لیتے، یعنی حضرت علی کو کیا چاہیے تھا یہ عورت بتائیے۔ حضرت علی نے بدلہ نہیں لیا تو کوئی وجہ ہوگی، اب پتہ نہیں وجہ یہ نیگیٹو وجہ کہہ رہی ہے، پوزیٹیو وجہ کہہ رہی ہے۔ اگر تو پوزیٹیو وجہ کہہ رہی ہے تو پھر معاویہ غلط ہے، اور اگر نیگیٹو وجہ کہہ رہی ہے تو پھر یہ خود جو ہے نا غلط ہے، اور یہ خود جہنم کا ایندھن بن جائے گی حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بہتان لگانے کے جرم میں۔ ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سابقون الاولون صحابی ہے، دوسرا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ راشد بھی ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کا بہتان دل میں رکھنا کہ کوئی وجہ ہوگی انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ اگر وجہ ہوگی تو پھر یہ بات معاویہ کو بھی سوچنی چاہیے تھی۔ معاویہ تو قتل و غارت گری کر رہا ہے حضرت علی کے ساتھ۔ مجھے اپنے بارے میں بالکل بھی دکھ نہیں ہوتا کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ جو اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں اب دکھ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے سننے میں آتا ہے نا جب کہ اماں عائشہ غلط تھیں، نعوذ باللہ، تو مجھے اب اپنے بارے میں بالکل بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ میں تو ہوں ہی گناہ گار، ایک انسان ہوں۔ میں اپنے نبی کے 1400 سال بعد کئی پیدا ہوئی ہوں جا کے، جو ان کے ساتھ جنہوں نے کھایا پیا، جو ان کے ساتھ ان کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوتے تھے، آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کو غلط کہہ رہے ہیں، تو میں کیا ہوں؟ آپ کی کرتوت تو اب نظر آ رہی ہے، آپ کے دل کا زہر اب باہر آ رہا ہے، لعنت اللہ کیونکہ علی جب آپ اماں الکاذبین، عائشہ جھوٹوں کو پر غلط اللہ کہہ کی رہے ہیں۔ لعنت ہے۔ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کو کس نے غلط کہا؟ میں نے کہا وہ حق پر نہیں تھی، خطا پر تھی۔
ان کو اس لحاظ سے بس یہی الفاظ کہے، اور تم نے پوچھا بتاؤ میں نے کہاں کوئی بہتان لگایا، اور کہتی ہو کہ تم مجھے دکھ نہیں ہوتا، تم میری انسلٹ کر رہی ہو، غلیظ عورت، تم نے مجھے کافر کہا، ہندو اور سکھوں سے بدتر کہا، مولانا صاحب کو کافر کہا، یہ تمہاری اوقات ہے۔ ایک مسلمان کو کائنات کی سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ اس کو کافر کہہ دیا جائے، اس کو ہندو سکھوں سے بدتر کہہ دیا جائے، اور جب میں نے تیرا کالا چہرہ تیرے سامنے کیا تو کہہ رہی ہے کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور مجھ پر بہتان لگا رہی ہے۔ میں نے کب اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی؟ تم نے اما عائشہ کے بارے میں پوچھا کہ حضرت علی اور اما عائشہ کی جنگ میں کون حق پر تھا، تو میں نے کہا حضرت علی حق پر تھے۔ کتنی تم پھپھے کٹنی عورت ہو، اور اوپر سے کہتی ہو کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے جو مرضی ہو، تجھے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم غلاظت میں لتری ہو اور ایک ایسی غلیظ عورت بن کے سامنے آئی ہو کہ جو مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے، علماء کرام کو کافر اور جہنمی کہتی ہے، اور ہندو سکھوں سے بہتر جو ہے نا، ہندو سکھوں کو ہم سے بہتر کہتی ہے، اور جب یزید کی بات آتی ہے تو کہتی ہے وہ مسلمان تھا، مسلمان تو جنت میں جائے گا، یعنی یزید کو جنت میں بھیجنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور مولانا اسحاق کو کہتی ہے وہ جہنمی تھا، اور مجھے کہتی ہے کہ میں کافر اور ہندو سکھوں سے بدتر ہوں۔ یہ ہے تیری گندی اوقات، جو میں تیرے چہرے کا میں نے بے نقاب کر دیا تیرا چہرہ، کہ تیرے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے کہ تو مسلمانوں کی دوست نہیں دشمن ہے، اور یزید کی دوست ہے۔ جو اہل بیت اما عائشہ کا نہیں ہے، وہ اہل بیت نبی کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور پہلے آپ دیکھو تو صحیح، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہوا کون سا ہے؟ بابا آدم کا اور اما حوا کا۔ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شرم کھا لی ہوتی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سوچ لیا ہوتا، جس کی بیوی، جس کو سب بیویوں سے زیادہ محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، کم سے کم نبی کی ہی شرم کر لیتے تھوڑی میں سی۔ بار بار کہہ رہا ہوں نا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی زوجہ کا بھی ہمیں احترام ہے، اور ساری زندگی احترام رہے گا اور رہنا چاہیے، اور ہر مسلمان احترام کرتا ہے۔ حضرت علی نے بھی بہت احترام کیا تھا، لیکن خطا کا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ سے خطا ہوئی، اس پر میں نے ان کی کوئی توہین نہیں کی۔ ظالم عورت، خود تو نے یہ سوال ریز کیا اور بار بار یہی بھونک رہی ہے کہ میں نے ان کی توہین کی۔ کہاں ہے وہ میری وائس لگا؟ ڈوب کے مر جائے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رہی بات حضرت آدم اور اما حوا کا رشتہ، عظیم رشتہ ہے، تو اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، اللہ نے منع کیا تھا یہاں سے نہیں کھانا ہے، تو قرآن میں درج ہے۔ تو یہ خطا ہوئی کیونکہ اب حضرت آدم بھی بشر تھے، تو بشر سے خطا کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تو ایسی غلیظ عورت ہے کہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ تو نے خیال نہ کیا، میں نے یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غلط بات کہہ دی۔ یہ تم لوگوں کا جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ واردات جو ہوتا ہے نا، یزیدنوں کا طریقہ واردات ہے، لیکن میرے آگے یہ بات نہیں چلے گی۔ سب سے پہلے وہ میری وائس پیش کر جس میں نے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہو، معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، اور میں نے حضرت اما حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی اگر کوئی ایسی بات کہی ہو تو وہ بھی پیش کر۔ اور ایسی مکار عورت ہو تم کہ بار بار ایک ہی بات بھونکتی چلی جا رہی ہو کہ تو اما عائشہ کا نہ ہوا۔ او غلیظ عورت، تم نے خود اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا سوال پوچھا تو، اور میں نے وہی بات کی جو اللہ کے نبی نے، حضرت علی نے، صحابہ اکرام نے، اور خود اما عائشہ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ غلطی کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تو جیسے جاہل ہیں ہی نہیں، آپ میں تو یزیدیت ہی بولتی ہے صاف ستھری، صاف ستھرا۔ کون کہتا ہے کہ آپ یزیدوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ اہل بیت کے دشمن یزید ہی تھا نا، مان لیا؟ میں تو مانتی ہوں۔ تو یہ آپ اہل بیت کے دشمن ہی ہیں۔ اما عائشہ کا دشمن یزید تھا، تو اما عائشہ کے دشمن آپ بھی ہیں، تو آپ میں یزید میں کیا فرق ہے؟ میں نے تو پہلے بھی وائس میں بولا کہ یزید میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن، تو اما عائشہ اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اما عائشہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کی بڑی پیاری بیوی ہیں، ان کے بھی خلاف آپ ہیں، پتہ نہیں آپ
آپ نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ جو نبی کا نہیں، نبی کی بیوی کا نہیں، وہ حضرت علی اللہ کا کی کہاں لعنت سے ہے ہوگا؟ جھوٹوں پر۔ میں اہل بیت کا دشمن کیسے ہو گیا اور میں اما عائشہ کا دشمن کیسے ہو گیا؟ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، اور ایسی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم۔ خود کہتی ہو کہ یزید مسلمان تھا اور مسلمان جنت میں جائے گا، پھر کہتی ہو کہ یزید اہل بیت کا دشمن تھا، پھر وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اے بدبخت عورت، تو بار بار کہہ رہی ہے کہ میں اما عائشہ کا دشمن ہوں اور میں یزید کے جیسا ہوں۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ کسی سے غلطی ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا دشمن ہو گیا ہے۔ اب میں تجھے سورہ تحریم سناتا ہوں۔ سورہ تحریم میں، التحریم میں اما عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا ذکر آتا ہے، اور ان دونوں نے جب ایک راز کی بات آگے بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہم وان اللہ ومولاہ وجبریل والصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک الظہیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کر لو جو تم نے، یہ تمہارے دل جو اس چیز سے پھر چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو اے نبی، اگر یہ تم پر چڑھائی کریں گے وَأَن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تو اگر یہ تم پر چڑھائی کریں تو پھر ان کو طلاق کی دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، اور اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں تمہیں عطا فرمائے گا، ازواجن خیر منکن مسلمات مومنات قانتات طیبات سائحات سیبات و ابکارا۔ بے وقوف عورت، یہ تجھے میں قرآن سنا رہا ہوں، یہ غلطی ہو گئی ام المومنین سے، راز کی بات آگے بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید قرآن میں لے کر آئے۔ یہ الفاظ میں نے تو پھر بھی نہیں کہا اما عائشہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، نے یہ کہا خطا ہو گئی بس۔ اللہ تو طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اللہ تو توبہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان سے بہتر بیویاں دے دیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو، اور اگر انہوں نے چڑھائی کی تو اللہ خود مددگار ہے، نبی تیرا، اللہ تیرا مولا ہے، ان اللہ و مولا ہوا جبریل، اور جبریل ہے تیرا مولا، والصالح المومنین، اور صالح المومنین ہے تیرے مددگار، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ یہ ساری سورہ تحریم جا کے پڑھ۔ بدبخت عورت، قرآن کو زندگی میں پکڑا نہیں اور توہین ہم پر الزام لگا رہی ہے یزیدن۔ اور آپ کی وائس میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، جو آپ نے کہا کہ اما عائشہ حق پر نہیں تھی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا؟ یہ بہتان ہے، بہتان لگانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے؟ جھوٹے پر، کذاب پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ لوگ اما عائشہ پر بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھیں، آپ حضرت معاویہ کو نہیں چھوڑتے، آپ نبی کو نہیں چھوڑ رہے، نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑ رہے، کیا یہ بہتان ہے؟ آپ کی وائس ہی میں سینڈ کر بالکل دیتی اللہ ہوں کی آپ کو لعنت ہو واپس۔ جھوٹوں پر اور بہتان لگانے والوں پر۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اما عائشہ حق پر نہیں تھی، حضرت علی کے مقابلے میں آئی، خطا پر تھی، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں کب مکر رہا ہوں؟ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ میں اما کا عاشقہ نہ ہوا، میں انگلیاں اٹھا رہا ہوں۔ یہ سوال پوچھنے والی کون ہے؟ تو ہے بدبخت عورت، اور میں نے تجھے وہی جواب دیا جو برحق تھا۔ حضرت علی حق پر تھے، یہ تو حضرت علی کے حق پر ہونے کی مہر اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے سن، سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اور وہ جو سبقت لے گئے جو پہلوں میں سے تھے انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، اور جو احسان کے ساتھ اس کی اتباع کریں گے اللہ ان سے بھی خوش اور راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت علی کی اتباع تو ہر اس وقت مومنین پر فرض تھی جنہوں نے قتال کیا اور انہوں نے حق نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں فاتحہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو حضرت علی اولو الامر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو فتح کے بعد اسلام میں اور فتح کے بعد والے۔ معاویہ بن سفیان فتح کے بعد اسلام میں آیا، تو وہ برابر ہی کبھی نہیں ہو سکتے تھے، ان کو حق نہیں تھا ان کے ساتھ قتال کرتے، یہ غلطی پر تھے۔ حضرت علی حق پر تھے، معاویہ غلطی پر تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے بھی خطا ہوئی۔ فرق اتنا ہے کہ اما عائشہ نے اپنی خطا پر پشیمان ہو کر روتی تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ معاویہ بن سفیان مرتے مرتے یزید جیسے غلیظ انسان کو مسلمانوں پر مسلط کر کے گیا۔ یہ ہے اما عائشہ اور معاویہ میں فرق، اور اما عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین اور اہل بیت میں سے ہے، اور معاویہ بن سفیان طلیق ابن طلیق فتح مکہ کے بعد اسلام میں آیا اور قتال کیا حضرت علی علیہ السلام سے۔ ان دونوں کو آپس میں تو ملا رہے یہ ہیں۔ گستاخی کم ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں؟
जहालत की पलंदर, तुम लोग से ज़्यादा बड़ा जाहिल कौन होगा, जो नबी की बीवी को ही नहीं छोड़ रहा कि वो हक पर नहीं थी। आप कौन होते हैं उनको कहने वाले कि वो हक पर नहीं थी? जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो अम्मा आयशा को कह रहे हो कि हक पर नहीं थी। खुदा की लानत हो तुम पर, मुझे कह मुशरिकों रही हो पर। जहालत के पलंदे और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और आप कौन होते हैं ये कहने वाले? बदबख्त औरत, पूछा तुमने मुझसे है। बात हो रही थी मुआविया बिन सुफियान की बगावत की और हज़रत अली की खिलाफत की, और तुमने खुद मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ, हज़रत अम्मा आयशा हक पर नहीं थी। और बार बार फिर वो मुझसे इल्ज़ामी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी तुमने। कितनी मक्कार औरत हो तुम। सारे सहाबा हमारे सर का ताज हैं, चाहे वो हज़रत अली हों या हज़रत अबू बकर हों और या हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हों। अम्मा आयशा की तो बात ही माशाल्लाह और है ना, उनकी तो शान ही और है। तो ये सारे जो है ना वो हमारे सर के ताज हैं। और लानत हो जो उनको बुरा कहे, लानत हो उनकी ज़िंदगियों पे। और अल्लाह करे कि उनको बहुत जल्द ये नज़र आ जाए और उनके ज़िंदों में कीड़े पड़ जाएँ, जैसे वो फैसलाबाद के एएसआई के ऊपर जो उनकी आँखों में कीड़े पड़े हैं ना, वैसे ही कीड़े अल्लाह तुम लोगों को डाल दे। मैंने कहा था ना तुम्हें, फफे कुटनी हुआ बद दुआएं देनी शुरू कर दी, पलूते देने शुरू कर दिए। अब बदबख्त औरत, सारे सहाबा कराम हमारे सर के ताज हैं। ताज होते होंगे, तू सजा ले अपने सर पे, यजीद का ताज भी सजा ले। लगता है तेरा फिर जो है ना यजीद के साथ मंगनी कराने का इरादा है, तो सजा ले यजीद का ताज। मुआविया बिन सुफियान मेरे सर का ताज नहीं है। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मेरे सर के ताज हैं हज़रत रसूलुल्लाह के साबिक़ून अव्वलून सहाबा, खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, अम्मार, यासर, बिलाल, खब्बाब, अबू ज़र, साद बिन मुआज़, मुआज़ बिन जबल, अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत हमज़ा, हज़रत जाफ़र, हज़रत इब्न मसूद। ऐसे सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। ना सिर्फ तलीक इब्न तलीक जो हुकूमत की लालच की खातर हज़रत अली से कितार करते रहे और हज़रत अली को मिंबरों के ऊपर लानत भेजते रहे, और कहता था लानतुल्लाह अलैहि वमन अहब्बहुम। उठा मुस्लिम शरीफ 6220 नंबर हदीस में मुआविया बिन सुफियान खुद साद बिन नबी वक़ास से कहता है, मामा अना का सुब्बा अभी तो राब, तुझे अली को गालियाँ देने से कौन रोकता है? जो हज़रत अली को गालियाँ निकलवाते थे मिंबरों पर। हम और हज़रत रसूलुल्लाह की जोजा हज़रत उम्मे सलमा भूल गए? उम्मे सलमा ने कहा था तुम्हारे मेंबरों पर हज़रत रसूलुल्लाह को बुरा कहा जाता है। तो ताबईन ने पूछा वो कैसे कहा, तुम कहते नहीं हो लानतुल्लाह अलैहि वमन अहब्बहुम। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो अली करते थे रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह करते थे अली से, तुम गालियाँ देते हो। वो तुम्हें भूल के सर का ताज बना कर बैठी हो मुआविया को। मुआविया मेरे सर का ताज नहीं है। वो एक बागी शख्सियत, अल्लाह के नबी की हदीस है, वह अम्मार तक तलुकाफ़ियतुल बागिया, ए अम्मार तुझे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अमार यदऊनहु इलल्लाहि व यदऊनहुम इलन्नार। अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो अम्मार को आग की तरफ बुलाएंगे। ये मुआविया आग की तरफ बुला रहा था सहाबा कराम को, और अम्मार जन्नत की तरफ बुला रहा था। तुम कहती हो सर का ताज, रख अपने सर पे ताज, तू भी निकल फिर उस तरफ यजीद जिस तरफ गया। तुम लोग सिर्फ हमायत कर सकते हो कादियानियों की, अम्मा आयशा की क्यों करनी है? वो तो नबी की बीवी हैं, वो हक पर हैं, स- उनसे अच्छा कौन है? उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो आप लोग करो तरफदारी कादियानियों की, जिन्होंने नबी के गिरेबान में हाथ डाला, नाउजुबिल्ला, कादियानियों ने। उनकी हमायत करो आप लोग। अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम, हमें कादियानियों की हमायत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लानत भेजता हूँ कादियानियों पर। कादियानी इस उम्मत में सबसे गलीज़ काफर है, ज़नादीक है। रही बात अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की, उनके बारे में तुमने पूछा कि हक पर कौन था, तो मैंने कहा अम्मा आयशा हक पर नहीं थी। और तुम बार बार मुझ पर यह बख्तान लगा रही हो कि मैंने अम्मा आयशा की तौहीन की। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो झूठों पर, जो अम्मा आयशा की तौहीन करे उन पर भी दुनिया में सबकी उन पर लानत हो जो रसूलुल्लाह की जोजा की तौहीन करे। तुमने पूछा गलीज़ औरत के वो हक पर थी कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, वो हक पर नहीं थी। अगर मैंने उनकी कोई तौहीन की है तो ला वो बाइस मेरे सामने लेकर आ। अगर तेरी अंदर ये औकात है ना, अगर तू सच बोल रही है ना, तो मेरी वो बाइस इधर लगा जिस पर मैंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत रसूलुल्लाह की जोजा की हम तौहीन करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हक पर वो नहीं थी, गलती पर थी। ये बशरी तकाजा है। अल्लाह की लानत और झूठों पर जो इल्ज़ामात लगाए किसी मुसलमान पर।
लो, एक और गुस्ताख निकल आया। अंबिया इकराम भी गलतियां करते हैं, माशाल्लाह। काफ़ी अच्छी नॉलेज है, दिमाग भी अच्छा है इसका। जल्दी पागल खाने जाएगा और कुफर खाने भी, कि जो अंबिया इकराम को गलतियों पर मान रहा है, अम्मा आयशा को गलत मान रहा है। और सिर्फ क्या, हम तो हज़रत अली को भी हक पर मानते हैं, हज़रत आयशा को भी हक पर मानते हैं। और ये इनको देखो, अंबिया इकराम को गलत कह रहा है, अम्मा आयशा को गलत कह रहा है। वाह भाई, कुफर की भी हद हो गई है। बेवकूफ़ औरत, लानत है तेरी गंदी सोच के ऊपर। किसी ने अंबिया कराम को गलत नहीं कहा, किसी ने अम्मा आयशा को इस तरह तौहीन नहीं की, लेकिन बशरी तकाजे से ख़ता का हो जाना ये कुरान पाक से साबित है। मैंने तुझे कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाया है। ऊपर सूरह तहरीम पढ़ ले, और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में भी ख़ता हो गई तो हदीसों में भी मौजूद है और कुरान में भी मौजूद है। और कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो ख़ता हुई वो भी मौजूद है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अंबिया कराम को बुरा कह रहे हैं। ये तुम्हारी बदबख्ती है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तुम अपने आप को बड़ा मुसलमान और तुम मुआविया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो और यजीद के इश्क में मरी चले जा रही हो। किसी तरह मुआविया और यजीद ये दोनों जन्नत के सरदार बन जाए और तेरी रूह को जो है ना ठंडक पहुँच जाए। ये तेरी सारी चाल जो है ना मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं एक मुनाज़िर बंदा हूँ। तू सबसे पहले वो वॉइस इधर लगा जिसपे मैंने रसूलुल्लाह की ज़ौजा की तौहीन की हो या किसी नबी की तौहीन की हो, इससे पहले हम मर जाएं कि हम ये तौहीन करें। और बहतान लगाने वालों पर अल्लाह की कुफर खुल लानत के हो। सामने आ रहा है, कुफर खुल के आ रहा है। नबी को, नबियों को गलत कहने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। अम्मा आयशा को गलत कहने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। और देखो, आप लोग दुनिया को कैसे है कि गुमराह बड़ा कर रहे दुनिया हैं, को कैसे गुमराह गुमराह कर कर रहे रहे हैं। हैं। ना तो किसी ने अंबिया कराम की तौहीन किया, ना उनको गलत कहा है। रही बात अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की, हज़रत अली के साथ उनकी जंग में वो गलत थी, हक पर नहीं थी, उनसे गलती हो गई थी। और ये कहने वाला काफिर होता है। जा जाकर कोई दीन के दो लफ्ज़ पढ़ के आ। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दीन में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करके दीन से खारिज हो जाते हैं। समझ में आई ना बात। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की ना तो कोई तौहीन करता है, ना कोई तौहीन करेगा, ना तौहीन करनी चाहिए। जो करता है वो फासिक है, फाजिर है, जहन्नमी है। लेकिन हज़रत अली की साथ जंग में अम्मा आयशा से ख़ता हो गई थी। आपको किसने कहा कि हमें इस ग्रुप में ऐड करें? हम ऐसे जहन्नमियों के ग्रुपों में नहीं आते जाते। अल्लाह के फजल से जो सुनने वाले हैं, तीन तीन लोग हैं, दो औरतें हैं, एक के पीछे तो मैं लगी हुई हूँ अल्लाह के फजल से। और आप लोगों के उलमा की बयानों की वजह से वो मुसलमान भी हुए हैं। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पढ़ लिया है अल्लाह के फजल से। यजीद भी जाए जहन्नम में और तुम भी जाओ जहन्नम में यजीद के साथ। हमें इससे क्या है। माशाल्लाह, अभी आपने कलमा पढ़ के सुनाया। चले, मौलाना इसहाक को आप जहन्नमी कहती हैं, मौलाना इसहाक को काफर कहती हैं, मुझे भी आपने हिंदू काफर से बदतर कह दिया। चले जी मोहतरमा, आपका मेरे साथ डिबेट करने का आपको ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि अभी आपका मैं कलमा दुरुस्त करवाने लगा हूँ। आपने अपनी वॉइस के तकरीबन आखिर में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा नहीं है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल पर पेश है। तो आपने अपना कलमा दुरुस्त कर ले। मौलाना इसहाक को काफर बाद में कहिएगा, मुझे हिंदुओं और सिखों से बदतर बाद में कहिएगा। यजीद की मोहब्बत में जो आपकी तड़प है ना, मुझे पता है। और अभी कहती हो यजीद, यजीद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। बाद में यजीद को जन्नत में भी भेजने के लिए तड़पती चली जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुहतरमा, आपकी बहुत सी वॉइसेस इधर पड़ी हुई, मैं सारी वॉइसेस तो इधर लगा नहीं सकता, ना सुन भी सकता हूँ। आप फजूल जो है ना इधर उधर वक्त ज़ाया करती चली जा रही है। मैं इस गुफ्तगू का अख्तिताम इस बात पर करने लगा हूँ कि आपने अम्मा आयशा की तौहीन का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। अल्लाह के हुजूर जवाब दे होंगी, मैंने अम्मा आयशा की कोई तौहीन की हुई तो पेश करो। ख़ुद तुमने पूछा अम्मा आयशा गलती पर थी कि हक पर थी, मैंने कहा तली के साथ किताल में वो गलती पर थी।
بس یزید کو تم کبھی جنتی کہتی ہو، کبھی کہتی ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مانتی ہو کہ حضرت حسین کا قاتل ہے، یہ مانتی ہو فاسق ہے، یہ مانتی ہو فاجر ہے، پھر بھی کہتی ہو وہ جنت میں جائے گا، وہ مسلمان تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ ہمیں کیا پتا وہ مشرک تھا کہ نہیں، ہمیں کیا پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں، بظاہر اس نے جو کام کیا اس نے اپنے آپ کو مسلمان بن کر پیش کیا، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ رہی بات معاویہ بن سفیان کی، انہوں نے قتل نہ حق کیا، وہ حق پر نہیں تھے، بغاوت پر تھے۔